جتنا ہم ایک سال میں حسین ابن علی علیہ السلام کی صرف اور صرف کربلا کی زیارت کو یہ قوم خرچ کر دیتی ہے، تمہاری حکومتوں کے بجٹ اتنے نہیں ہیں۔ کائنات کا رزاق حسین ہے۔ یہ عزاداری تو کتنا خرچ ہوتا ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ دوسری قومیں ہیں، مثالیں کیا دی جاتی ہیں؟ دیکھو یہودی کتنی ترقی کر رہے ہیں، عیسائی کتنی ترقی کر رہے ہیں، ان کے یہاں شراب بھی حلال ہے، ہمارے یہاں حرام ہے۔ ان کے یہاں رقص و سرود کے ذریعے سے پیسہ کمانا جائز ہے، ہمارے یہاں حرام ہے۔ حسین ابن علی کی شریعت میں حرام ہے۔ سود ان کے یہاں حلال ہے، ہمارے یہاں حرام ہے۔ ساری جتنی سورس آف انکم ہے ان سب کے اوپر تو حسین ابن علی کی شریعت میں پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے؟ ارے حرام کی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مالدار کہلوا لینا اور ہے، گھر لٹا کے بادشاہ کہلانا اور۔ ہمارے یہاں توجہ، ہمارے یہاں حرام کی کمائی کا کوئی تصور نہیں، تو پھر یہ اتنے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ آتے کہاں سے؟ ارے حسین دیتے ہیں، ہم لٹاتے ہیں۔ حسین دیتے ہیں، ہم لٹاتے ہیں۔ کیسے کیسے خطنگے لگاتے ہیں ذہنوں کے اندر، بھولی بھالی عوام کو کس طریقے سے ابن زیاد کے گماشتوں کی طرح بہکاتے ہیں لوگ۔ کیا فائدہ ہے عزاداری سے؟ ہے یا نہیں؟ کیا فائدہ ہے عزاداری سے؟ میں بتا رہا ہوں کیا فائدہ ہے، اور سب کے سب اگر تصدیق نہ کرے تو حق ہے کہ میرا گریبان پکڑ کے اتار لو، میرا خون حلال، لیکن بات میں آبجیکشن میں دم ہونا چاہیے۔ توجہ اور پھر توجہ، رسول کا قتل ہوا شہر میں، اکثریت قاتلوں سے بے خبر۔ بطول کا قتل ہوا شہر میں، دروازہ گرایا گیا۔ ابھی نام مت لو، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد خوب نام لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ توجہ، پہلے بات مکمل ہونے دو، میں بات کیا کہنے جا رہا ہوں۔ بطول کا قتل ہوا شہر میں، دروازہ گرایا، اور وہ دروازہ کہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا وہ گرایا گیا بطول کے پہلو پر۔ شہر میں اکثریت قاتلوں سے بے خبر۔ علی مرتضی شہید ہوئے مسجد کوفہ میں، شہر میں اکثریت قاتلوں سے بے خبر۔ تاریخ نے قاتلوں کے چہروں پہ پردے لٹکا دیے۔ سنیے ہم نے عزاداری سے کیا لیا ہے۔ حسن مجتبی کا قتل ہوا شہر میں، جنازے پہ تیر برسائے گئے، اکثریت قاتلوں سے بے خبر۔ لیکن حسین کا قتل ہوا جنگل میں۔ کسی بھی قوم کے کسی بھی آدمی سے کسی بھی وقت یہ پوچھ لو، بتا حسین کو کس نے قتل کیا، پھٹ سے جواب دے گا یزید نے۔ ہے نا؟ حیدری کسی بھی وقت کسی بھی شخص سے، دنیا کے کسی بھی قوم کے آدمی سے پوچھ لو حسین کو کس نے قتل کیا، پھٹ سے جواب دے گا یزید نے۔
ہے یا نہیں؟ یہی جواب دے گا یہ سب ہے کس کا کمال؟ یہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت۔ حسین نے ساری کائنات بچائی ہے، حسین کی بہن نے حسین بچایا ہے۔ اگر سب کے سب متوجہ ہیں تو پھر میں بات شروع کروں، وگرنہ اب تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد پر۔ اس لیے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں کھلی آنکھوں سے، کھلی ہوئی اندھی آنکھوں سے دیکھے گئے اسلام دشمنی کے اندھے خواب کی اندھی تعبیر بن کر جب یزید تخت خلافت کو متمکن ہوا تو اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی جبریل نہیں، کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے بتایا، میں اس قانون کو ختم کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، حکومت میری ہے، حکم میرا چلے گا۔ اور اس نے اپنے گماشتے ہر شہر کے اندر بھیجے تاکہ وہ اس بات پر کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، اس بات پہ لوگوں کی بیعت لے لے۔ جھگڑا بتا رہا ہوں کہ جھگڑا کیا تھا، لڑائی کس بات کی؟ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں، اے حافظوں، ذرا سا یہ بتاؤ کہ اسلام میں سے اللہ کو نکال لو، رسول اللہ کو نکال لو اور قرآن کو نکال لو، تو بچتا کیا ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ۔ سو گئے آپ حضرات، صلوات پڑھو محمد وعلى محمد کو۔ نہیں بتاؤ، تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ بھائی یہ تین چیزیں ہیں، انہی چیزوں کو یزید نے انکار کیا کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی جبریل نہیں آیا۔ اور جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ جب علی کی عداوت دل میں اتر جاتی ہے تو عقل شریف سب سے پہلے سلام پھیرتی ہیں۔ میری سمجھ میں بات ہی نہیں آئی۔ اس نے یہی بد پرہیزی کر لی، یہی خط بھیج دیا حسین ابن علی کے نام ولید کے دربار میں کہ حسین سے بھی اس قانون پہ دستخط لے لے۔ اب اگر حسین ابن علی معاذ اللہ یعظم باللہ اس پہ دستخط کر دیتے، کہاں تھی مسجدیں؟ کہاں تھا قرآن؟ کہاں تھا تصور توحید؟ کہا کہ واہ، ہم اس کے اوپر دستخط کر دیں، لوگوں کی عقلوں میں توحید کا بیج بونے والے ہم۔ ارے میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، لکھنؤ میں اگر جملے کی قدر نہیں ہوئی تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں؟ صلوات پڑھو محمد وعلى محمد پر۔ تصور توحید کا بیج ہم نے بویا ہے لوگوں کی عقلوں میں، ہم منع کر دیں کہ اللہ نہیں ہے، رسول اللہ میرا نانا ہے، قرآن میری شان میں اترا ہے، میرے گھر اترا ہے۔ میں نے اگر انکار کر دیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر دستخط نہیں کر سکتے۔ کہ اچھا، اگر دستخط آپ نے نہ کیے اس کے اوپر تو پھر ہم آپ کو قتل کریں گے، کہ یہی ہم چاہتے ہیں؟ متوجہ نہیں ہے میرے سامنے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ غرض کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے نبی کا نواسا 28 رجب کو مدینہ منورہ سے نکلا، کربلا آئے، اور کربلا آنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ سلطان کربلا حسین علیہ السلام
کہ سر کو تن سے جدا بھی کر دیا گیا تو ساری کائنات میں یزید کا ایک دشمن حسین ابن علی اور اسی کو قتل کر دیا، تو یزید کو تو جیت جانا چاہیے تھا، یہ یزید ہارا کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ یزید ہار کیوں گیا؟ ہار کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے حسین ابن علی کو قتل کیا، بظاہر میں تو چلانے لگا کہ میں مورچہ جیت گیا ہوں، جنگ جیت گیا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے آقا کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا، حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے آواز دی، اسی لمحے کا تو مجھے انتظار تھا۔ جیسے ہی تلاوت سورہ کہف حسین نے نوک نیزہ کرنا شروع کی، یزید ہار گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا، واہ، یزید تو کہتا تھا کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی جبریل نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی ہے، تو پھر یہ نوک نیزہ سے سر تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ لہذا حسین کا نوک نیزہ سے تلاوت سورہ کہف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی حق ہے، رسول اللہ بھی حق ہے، علی ولی اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ دیر تو نہیں ہو رہی میرے عزیزوں، یہی وجہ تھی کہ دربار یزید میں آہستہ مت کہو، بلند آواز سے کہو، ہاتھ نیچے کر کے کہا کرو۔ یعنی امام حسین کی شہادت کو کس طرح چھپایا گیا کہ جب یہ قافلہ دربار یزید میں آیا ہے تو وہاں باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سفیر بیٹھے ہوئے تھے، یزید ملعون سر امام مظلوم علیہ السلام سے گستاخی کر رہا تھا، اہل حرم دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سفیر نے پوچھا، یزید یہ سر کس کا ہے؟ کہا کہ ایسے ہی ہماری حکومت کے خلاف ایک خارجی نے، ایک باغی نے بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا، یہ اس کے اہل و عیال ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، چونکہ باہر کی دنیا میں، باہر والوں کی دنیا میں عربستان کو تو سمجھا دیا تھا حسین نے کربلا میں، اب شریکت الحسین کی مشیت کا تقاضا ہوا کہ ساری دنیا کے سفیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کی شہادت کے پیغام کو باہر کی دنیا میں بھی کنوے کر دوں۔ میری شہزادی علی کے جلال میں کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ واصطفانا للرسالة وتوجنا بتیجان الشہادة وانتقنا بالحکمة صغارا وبالوحی کبارا نحن من نسل المختار وذریة حیدر الکرار، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاولیاء، امی سیدۃ النساء، وہذا اخی سید الشہداء الذی یلاقبہ السید الجلیل ویلاعبہ السید النبیل ویناغیہ الجبرائیل ویحرک مہدہ الاسرافیل ویستشفى بمہدہ السلاسیل، سل من ھذا من کان الذی یدور معاہ الحق ومن کان الذی قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سل من ھذا من ای حزبین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ بحزب الرحمن و بحزب الشیطان ومن ای شجرتین ضرب اللہ لہما مثلا کشجرۃ طیبۃ و شجرۃ ملعونۃ خبیثۃ فی القرآن۔ صلوات پر محمد و علی محمد پر۔
اسی بے دلی سے پڑھا ہے میں نے. خطبہ تو میں نے پڑھ دیا. اب اگر سننے کے لیے طبیعت آمادہ ہو تو ترجمہ کروں؟ صرف اتنے لوگوں کے لیے ترجمہ کروں؟ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ میری شہزادی نے یہ خطبہ دیا دربار یزید میں. اے میری شہزادی میں یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں آپ کے چاہنے والوں کے بیچ میں. وہاں آپ کی بات سن کے یزیدی شرم سے چپ تھے. یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. دیکھتا ہوں کہ خوشی میں کہاں تک، میری بات پہ غور کیجیے گا، دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کے کلمات کو کہاں تک سراہتے ہیں. توجہ اور پھر توجہ. شہزادی سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی اور اس سفیر سے مخاطب ہو کے کہا، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یزید کیا بات کہہ رہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں آئی ہے یا نہیں. یہ بات اگر ذہن کے اندر ہوگی نا تو بات سمجھ میں آئے گی، وگرنہ بات کی ڈور ہاتھ سے چھٹ جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ. دیکھ جتنے ظلم تو کر سکتا تھا اس سے زیادہ کر نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود تیرے دربار میں کھڑا ہو کے میں علی کی بیٹی اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی اختارنا للنبوۃ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اختیار کیا نبوت کے لیے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. جس نے ہمیں اختیار کیا نبوت کے لیے. مقصد کہنے کا کہ نبوت ہماری ضرورت نہیں، ہم نبوت کی ضرورت ہے. سن کے تھک گئے وہ بات بدل رہا ہوں. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد صلی واصطفانا للرسالۃ. واصطفانا للرسالۃ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں انتخاب کیا رسالت کے لیے. رسالت کی وجہ سے ہماری عزت نہیں، ہماری وجہ سے رسالت کی عزت ہے. وَتَوَّجْنَا بِالتِّجَانِ الشَّهَادَةِ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے شہادتوں کے تاج کو خلق کیا صرف اور صرف ہمارے سروں کے لیے. شہادتوں کے تاج ہماری ملکیت، ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، اور ہم تنگ دل بھی نہیں ہیں. وہ اور ہیں کہ جو لوگوں کا مال غصب کر کر کے غنی ہو جاتے ہیں. ہم تنگ دل نہیں ہے. یہ تاج شہادت ہماری پراپرٹی ہے، لیکن اگر کوئی تاج شہادت پہننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری محبت پہ مر جائے، اگر ہم اسے تاج شہادت نہ پہنا دیں، اہل بیت نہ کہنا. اللہم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. توجہ. وانتقنا بالحکمت صغارا وبالوحی کبارا. تو نے کیا بکواس کی؟ ہی نہیں آئی بے وقوف. ہمارے گھر کا چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ جب بھی بولتا ہے یا تو حکمت الہی سے بولتا ہے یا وحی الہی کے مطابق بولتا ہے. ارے لکھنؤ والوں نہیں سمجھے؟ ارے کل میرا 6 مہینے کا علی اصغر تھا کہ جو تیرے ہرملا کا تیر کھا کے اپنے گلے پر
وحی الہی کے مطابق کربلا میں مسکرایا تھا. کائنات عالم کی سوچیں تھک جائیں گی, لکھنے والوں کی قلمیں تھک جائیں گی, مگر علی اصغر کی ہنسی کا راز نہیں لکھ سکتے. یہ تو ہے ہمارے گھر کا چھوٹا اور میرے گھر کی ایک بڑی نے, اور اتنی بڑی نے کہ جسے رسول نے بیٹی ہونے کے باوجود ماں کا درجہ دیا. کچھ خبیثوں کو اپنے جنازے پر آنے سے وحی الہی کے مطابق منع فرمایا تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, متوجہ نہیں آپ حضرات, منع فرمایا تھا. وصیت کا لفظ کیا ہے؟ یا علی میرے جنازے پہ دونوں خبیثوں کو نہ آنے دینا. ارے جملے کی نزاکت نہیں سمجھ رہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ بھائی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے, یہ تو بات الگ ہے. نہ آنے دینا. اگر آنے کی بد پرہیزی کر لیتا تو خدا کی قسم جناب امیر جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق ایسا پٹختے کہ کائنات سے نام و نشان مٹ جائے. بلند آواز سے یا علی میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. حالانکہ حدیث ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے مرنے والے کو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تیرے جنازے میں جن جن لوگوں نے شرکت کی ہے ہم تجھے تحفہ دیتے ہیں کہ وہ سب سے والے بخش دیے گئے. کہاں پڑھ رہا ہوں میں یہ بات؟ میری شہزادی منع کیوں کر دیا؟ یہ میری شہزادی منع کیوں کر دیا کہ آنے نہ دینا؟ اور بی بی کی اس وصیت نے پوری کائنات میں تہلکہ مچا دیا. سب کے ذہنوں کے اندر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ دیا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی نے منع کیوں کیا تھا. اس سوال کا جواب لاؤ, اس سوال کا جواب لاؤ, اس سوال کا جواب لاؤ. اور خدا کی قسم جس کو اس سوال کا جواب مل گیا وہی فرش عزا پہ کھڑے ہو کے ماتم بھی کرنے لگا ہے. بلند آواز سے ہمارے خاندان کا بچہ ہو یا بڑا ہو جب بولتا ہے وحی الہی کے مطابق بولتا ہے یا حکمت الہی سے بولتا ہے. کیوں نہ بولے؟ وہی ہماری میراث ہے. اس لیے کہ نحن من نسل المختار, ہم کائنات کے مختار کی نسل سے ہیں. وذریت حیدر الکرار. لوگ جو کہتے ہیں نا خیبر نہ پڑھیے خندق نہ پڑھیے, کتنے قیمتی لمحات ہیں دربار یزید میں جو شہزادی خطبہ ارشاد فرما رہی ہے. میری شہزادی نے یہ لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ کھربو القاب ہیں جناب امیر علیہ السلام کے کہ یہی کیوں استعمال کیا کہ من ذریت حیدر الکرار, ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں, حیدر کرار کی ذریت میں ہے. اس لیے کہ رسول نے خیبر کے میدان میں کہا تھا لأوتین الرایۃ غداً رجلا کرارا غیر فرار, یعنی ایک لفظ سے شہزادی, اے میری شہزادی آپ نے دربار یزید میں خیبر پڑھ دی. میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ نے دربار یزید میں خیبر پڑھ دی تو کیوں پڑھ دی؟ کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ دستور دے رہی ہوں کہ خبردار کبھی خیبر پڑھنے سے غافل نہ ہونا, اس لیے کہ خیبر پڑھنے سے یزیدیت رسوا ہوتی ہے.
ہٹ گئے ہاتھ کھولو آپ بھی کام خیبر پڑھنے سے یزیدیت رسوا ہوتی ہے. اب ترجمہ کروں. من ذریت حیدر الکرار. ہم میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملہ کر کے دشمنوں کو پھیر کر پھینک دینے والے علی کی اولاد ہیں. جدی سید الانبیاء، میرے جد سید الانبیاء ہیں. ابھی سید الاولیاء، میرے باپ سید الاولیاء ہیں. امی سیدۃ النساء، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. وہذا اخی سید الشہداء، اور یہ میرا بھائی جس قیامت تک جتنے بھی لوگ وحدانیت پہ گواہی دینے والے ہیں ان سارے گواہوں کا سردار ہے، سید الشہداء ہے. یہ تو ہے میرا تعارف، یہ تو ہے ہمارا تعارف. تو نے تو منہ اٹھا کے ایسے ہی کہہ دیا، باغی تھا، ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے قتل کر دیا. تجھے بتاؤں کہ یہ کون ہے؟ اے سفیر تو سن کہ یہ کس کا سر ہے. الذی یلاطفہ السید الجلیل. کائنات عالم میں جتنے صاحبان جلالت ہیں یہ ان سب کے سید و سردار کے الطاف کا محور ہے حسین. وَيُلَاعِبُهُ السَّيَّدُ النَّبِيلُ. اللہ کے پیاروں میں جو سب سے زیادہ اس کا پیارا ہے وہ آ کے اس حسین سے کھیلتا تھا. وَيُنَاغِيهِ الْجِبْرَائِيلُ. جبریل امین صرف وہی نہیں لاتا تھا بلکہ اس حسین کے قصیدے بھی آ کے پڑھتا تھا. وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ الْإِسْرَافِيلُ. جس اسرافیل کے سور پھونک دینے سے قیامت برپا ہو جائے گی وہ اسرافیل حسین کے جھولے کو حرکت دے کے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا تھا. وَيُسْتَشْفَدُ مَهْدَهِ السَّلَاسِيلُ. اور آسمانی مخلوق سلاسیل حسین کے گہوارے کو مس کر کے شفا لے گئی. میری شہزادی آپ نے تو تعارف کرا دیا اپنا، یہ تو خاموش بیٹھا ہے، بادشاہ ہے. اے یزید، میری شہزادی نے تو اپنا تعارف کرا دیا کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کیسی ہے، میرا خاندان کیا ہے، میری عظمت کیا ہے. اگر تیرے اندر دم ہے تو اپنی ماں کا تعارف کرا. اس طرف والے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی کیا یار؟ بلند آواز سے. اگر تیرے اندر دم ہے تو اپنی ماں کا تعارف کرا. ارے جو شریفوں کے سامنے، توجہ، جو شریفوں کے سامنے اپنا شجرہ بیان نہ کر سکے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو یزید کو لعنت للعالمین کہے اسے کافر لائق کہتے ہیں. جو یزید کو لعنت للعالمین کہے، ایک پروردگار تیری کیا شان ہے، تو نے بھی اہل بیت کے دشمنوں کو وہ چہرہ دیا ہے. ہائے ہائے ہائے.
چہرہ دیا کہ صبح صبح اگر آدمی دیکھ لے تو دوپہر تک مائیگرین کا درد ہونے کی آشنکا ہے. اور جتنے بھی یزید کے فالوور ہیں، جتنے بھی یزید کے فالوور ہیں اور یزید کے بڑوں کے فالوور ہیں، تحقیق کرو کہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شریفوں کے سامنے اس مرض کا نام نہیں لیا جا سکتا. ارے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، میری بات کو غور کیجیے. کیوں داد دے رہے ہیں آپ کہ میں نے یہ بات کہی کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ شریفوں کے سامنے اس مرض کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں. بس یہ سمجھ لو کہ وہ سیرت شیخین پہ عمل فرماتے ہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کون کیا سمجھا مجھے نہیں پتا، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، پوری طریقے سے ذمہ دار ہوں. جو اہل بیت کے دشمنوں کی ضلالت پہ بھی خوش نہ ہو سکے، اے میرے معبود کبھی مسکرانے کی توفیق نہ دے. 70,000 ممبروں سے 99 سال تک میرے مولا کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہی. آج دور ہمارا ہے. بلا جاؤ توجہ. یزید میری شہزادی نے تو اپنا بتا دیا. اگر تیرے اندر دم ہے اپنا تعارف کرا. چل اگر اپنا تعارف نہیں کرا سکتا تو جن لوگوں نے تجھے یزید بنایا ہے ان کا تعارف کرا دے. ارے اگر تو تعارف کرانے بھی بیٹھ گیا تو بتاؤں کیا تعارف کرائے گا کہ ہمارے بزرگ تھے وہ پہاڑ پر بکریوں کی طرح کودتے تھے، وہ میدانوں سے جب بھاگتے تھے 3 دن میں واپس آتے تھے، وہ بلا بدنفسوں کا شکار بنتے پھرتے تھے. یہ تعارف کرائے گا. اس سے عمدہ تعارف بھی کہیں ملے گا آپ کو؟ یہ مجلسیں یوں بھی دغت ہیں لوگوں کی نظر میں کہ یہاں سے خاندان کی پول پٹیاں کھولی جاتی ہیں. یہی مقصد ہے مجلس کا کہ ہم زمانے والوں کو یہ بتائیں کہ جس نے قتل کیا اس کا خاندان کیا ہے، جو قتل ہوا اس کا کیا خاندان ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کرا دے اپنا تعارف اگر تیرے اندر دم ہو. متوجہ نہیں آپ حضرات؟ میری شہزادی نے اپنا تعارف کرایا ہے، تو اپنا تعارف کرا دے.
اور پھر اس کے بعد علی کی بیٹی نے اس سفیر کی طرف نظر کر کے کہا کہ اے سفیر، اگر کوئی بہت بڑا آدمی بیٹھا ہو، ظاہری طور پر بڑا عہدے دار ہو، اور اس کا تعارف کرانے لگے کوئی، اور اسے کہے، کوئی اچھا اپنا قریبی دوست ہو، اور کوئی آپ کا دوست آپ کے ساتھ اسے دیکھ کے پوچھنے لگے، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ دوستی چھٹ جائے گی. میری توہین یہ لفظ چیز ہے یا نہیں؟ متوجہ نہیں ہے آپ؟ ہاں، میری شہزادی نے کیا کہا، اے سفیر سل من ھذا، میں نے تو اپنا تعارف کرا دیا، اب ذرا اس سے، اس یزید سے پوچھ کہ یہ کیا چیز ہے. ہائے 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 ہائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ امیر المومنین بنا ہوا پھرتا ہے، اس سے ذرا پوچھ. سل من ھذا من کان الذی یدور مع الحق، کہ وہ کون ہے کہ حق جس کا طواف کرتا ہے. یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں، میرا باپ علی ہے جس کا حق طواف کرتا ہے. ومن کان الذی قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اس سے یہ پوچھ کے بتا کہ رسول مقبول نے یہ کس کے لیے کہا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میری شہزادی، میرے سامعین تو اسی بات پہ چونک رہے تھے کہ آپ نے دربار یزید میں صرف خیبر پڑھی ہے. میری شہزادی، آپ تو خندق بھی پڑھے جا رہی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. بلند آواز سے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اس سے ذرا پوچھ کے بتا کہ اس میں کل ایمان کون ہے، کل کفر کون ہے. یہ کیا بتائے گا؟ رے ہم سے پوچھ. کل ایمان میرا باپ علی ہے، کل کفر اس کا دادا ابو سفیان ہے. سب کے سب مل کے بولو، مل کے مل کے مل کے پورے کلیجے کی طاقت سے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. حیدری برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ خندق سے بھی یزیدیت رسوا ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ یزیدیت نہیں چاہتی کہ خندق پڑھا جائے. سل من ھذا، پوچھ اس سے، من ای حزبین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ، کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دو لشکروں کا ذکر کیا ہے. ذرا اس سے پوچھ کے بتا، بے حزب الرحمن و بے حزب الشیطان،
کہ یہ یزید لشکر رحمان میں سے ہے یا لشکر شیطان میں سے؟ اور ایک بات آپ کے سامنے بتاؤں، انسان کی سب سے بڑی عظیم اور انمول چیز ہوتی ہے اس کا خاندان۔ اپنے خاندان کے نام پہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شہزادی نے ایک بات کہی کہ من ایے شجرتین من ایے شجرتین ضرب اللہ لہما مثلا فی کتابہ کشجرۃ طیبۃ وشجرۃ ملعونۃ خبیثۃ فی القرآن۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے، دو شجروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو شجرہ طیبہ ہے، دوسرا شجرہ ملعونہ و خبیثہ ہے۔ ذرا اس سے پوچھ کے بتا کہ یہ شجرہ طیبہ میں سے ہے یا شجرہ ملعونہ میں سے ہے؟ پوچھ کے بتا، اس کا تعلق کون سے خاندان سے ہے؟ یہ یزید کو لیمت للعالمین کہنے والے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ کیا بتائے گا؟ اسے کیا معلوم کہ ہم کون ہیں؟ اب ہم سے پوچھ کے ہم کون ہیں، ہم سے پوچھ کے ہم کون ہیں؟ انی اقول کما قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے میں تو وہ بتاؤں گی جو میرے جد نے ہمارے لیے کہا ہے۔ کیا کہا؟ نحن الاولون ونحن الآخرون، ہم ہی اول ہیں ہم ہی آخر ہیں۔ جب صرف اللہ تھا، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، جسٹ اللہ کے بعد کا اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں، اور جب کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی ہمیں ہی رہنا ہے۔ نحن السابقون ونحن المسبحون، ہم ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تسبیح خواہ ہم ہی ہیں۔ اب تو تسبیح ہلائے کوئی یا پڑھتا ہوا پھرے، نقل ہماری ہی ہے۔ ٹکڑے بھی ہمارے ہی کھاتے ہو، بھونکتے بھی ہمیں ہو۔ نحن الشافعون، اور یہ بات بھی سن لو، آج دربار جدید میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہی ہے علی کی بیٹی، کیا کہ نحن الشافعون، اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھٹانے والے بھی ہم ہیں۔ نحن کلمۃ اللہ وخاصتہ، اللہ کا کلمہ ہم ہیں۔ نہیں سمجھے آپ حضرات بات؟ اللہ کا کلمہ ہمیں بھائی حیدر، بڑے بڑے خطیب سنے ہیں نا آپ نے، ہے یا نہیں، کہ اللہ کا کلمہ ہم ہیں، اللہ کا کلمہ ہم ہیں۔ میری شہزادی آپ کہہ رہی ہیں یہ بات کہ اللہ کا کلمہ آپ ہیں، کہا ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا کلمہ ہم ہے۔ میری شہزادی کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا کہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ باغ میرے جد ابو طالب کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں پڑھا، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے توجہ توجہ، آخری آدمی تک توجہ، آخری آدمی تک توجہ، ہم اللہ کا کلمہ ہے، ہم اللہ کا کلمہ ہے۔ آج دربار جدید میں کھڑے ہو کے میں اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ ابو طالب نے صرف کلمہ پڑھا ہی نہیں بلکہ کلموں کو پالا ہے۔
آواز سے. جس کے اوپر شہزادی کا احسان ہے بلند آواز سے کہے. بلند آواز سے. نحن کلمۃ اللہ وخاصتہ، ہم اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ کا اگر کوئی خاص ہے تو وہ ہم ہیں. نحن سر غیب اللہ، ہم اللہ کے غیب کا غیب ہیں. غیب کا غیب ہے. غیب کا غیب ہے. مجھے آپ حضرات کی تھکان کا احساس ہے. سارا دن جلوس میں رہنے کے بعد اس وقت مجلس میں اتنی دیر بیٹھ جانا، خدا کی قسم یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے آپ کے اوپر. توجہ اور پھر توجہ. نحن کلمۃ اللہ وخاصتہ، نحن خزنۃ الوحی، ارے ہم اللہ کی وحی کا خزانہ ہیں. خزانہ ہے. اللہ کی وحی کا خزانہ ہے. وَنَحْنُ مَعْدَنُ التَّنزِيلِ، معدن التنزیل، قرآن مجید ہم میں سے نکلا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں فضائل کے اوپر ذہن زیادہ نہیں چل پا رہا آپ. قرآن کا معدن ہم ہے. ہاں، قرآن کا معدن ہم ہے. قرآن کی وجہ سے ہم نہیں ہے، ہماری وجہ سے قرآن ہے. ہاں صحیح بات ہے. ہمارے اندر پاکیزگی تھی تبھی تو آیت تطہیر آئی. ہم شجاع ہیں تبھی تو ہمارے لیے آیتیں آئی ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے والوں کے لیے بھی آئی ہے قرآن کی آیتیں، ہاں بے شک آئی ہے. پورا سورہ منافقون آیا ہے. ہم تو عادل ہیں، ہم انصاف کرنے والے ہیں بھائی، انصاف سے کام لینے والے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سورہ منافقون تو لے لے، پورا سورہ لے لے. یا نہیں میرے سرکار؟ توجہ. نحن معدن التنزیل و مغن التاویل، ہم ہی قرآن مجید کی تعویل کے معنی ہیں. توجہ. وَأَبْيَاتِنَا حَبَتَ جِبْرَائِیل، یزید نے کیا کہا تھا کہ کوئی جبریل نہیں آیا. بی بی دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں جبریل آتا ہے. نہیں سمجھے ابھی؟ جبریل آتا ہے. اے یزید، دربار تیرا، حکومت تیری، سرکار تیری، تلوار تیری، تیرے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں جبریل آتا ہے. تو اگر تو اپنی حکومت میں بالکل سچا ہے اور تو بقول کافر نائک کے نعمت للعالمین ہے، تو ایک دفعہ کہہ دے کہ بھائی جب آپ کے گھر جبریل آتا ہے تو ذرا بلا کے دکھائیے، جبریل کو بلا کے دکھائیے. ارے جانتا یزید بھی ہے کہ علی کی بیٹی جلال میں ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ جبریل کو بلا لیجئے تو پھر ملک الموت نہیں آئے گا، جبریل ہی ٹانگ کے لے جائے گا.
آواز سے سب مل کے، ایک دفعہ سب مل کے بولو. علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے، بشرطے کہ رگوں میں خون ہو، قارورہ نہ ہو. حکمت کی زبان ہے بھائی، مجھے معنی نہیں پتا، پوچھ لینا کسی حکیم سے کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. نیر مجیدی بھائی، اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھائی، نیر مجیدی سے پوچھ لے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہے یا نہیں؟ توجہ، جبریل ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور پھر میری شہزادی نے فرمایا نحنو محل قدس اللہ، ہم اللہ کی پاکیزگی کا محل ہیں. وہ فاتح الرحمت ہے، ہم اس کی رحمت کا دروازہ ہیں. وہ ینابیع النعمت ہے، ہم یہ جتنی کائنات کے اندر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، ہو چکی ہیں اور آئندہ ہوں گی، یہ سب ہماری وجہ سے. دھوپ نکلتی ہے ہماری وجہ سے، رزق اگتا ہے ہماری وجہ سے، ہوائیں چلتی ہیں ہماری وجہ سے، دھوپ نکلتی ہے ہماری وجہ سے، زمین بچھائی گئی ہماری وجہ سے. کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اہل بیت کی کھاتا ہے، یزید کی گاتا ہے. نحنو شرف الامت، ہم اس امت کا شرف ہیں. اور یہ یزید ملعون اپنے آپ کو بہت بڑا سیاسی سمجھ رہا ہوگا. حکومت ہڑپنے کے بعد یہ حکومت در حقیقت ہماری ہے. یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ جلوس اسی لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک شہزادے کی دوسرے غلام زادے کی جنگ تھی. ہم تو یزید کو نہیں مانتے، ہم تو حسین کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی تو مانتے ہیں امام حسین کو. ابے مانتا کیا ہے یہ بتا، مانتا کیا مانتا ہے؟ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ حسین سے بڑے 2 حسین ہیں، حسین سے چھوٹے 9 حسین ہیں. سب کو مانتا ہے یا نہیں؟ اور یہ کہہ دینا بھی بڑا آسان ہے، ہم تو یزید کو نہیں مانتے. یزید سے بڑے 4 یزید ہیں، 7 یزید کے چھوٹے یزید ہیں. سب کو ملا کے نہیں مانتا تو ہم تیری بات کو قبول کریں. سقیفہ ایکسپریس کے 5ویں اسٹیشن کا نام ہے یزید. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. متحد ہو کے نعرہ ہی لگا لو. بہت
بڑا سیاسی بنتا ہے تو 1 منٹ کے اندر علی کی بیٹی نے ساری سیاست کے پرخچے اڑا دیے کہ بہت بڑا سیاسی بنتا ہے یہ، ہاں ہماری حکومت کے اوپر قبضہ کر کے یہ بہت بڑا سیاسی بن رہا ہے نا۔ توجہ، شہزادی نے کیا بات کہی؟ انہو افسد علی اخی دنیا ہو، ارے اس ملعون نے میرے بھائی کی دنیا اجاڑ دی، میرے بھائی نے اس کی آخرت اجاڑ دی۔ انہو ارسل اخی الی دار القرار، ارے میرا بھائی قتل ہوا تو قتل ہو کے پہنچ گیا دار القرار جنت میں، لیکن میرے بھائی نے اسے پہنچا دیا قتل ہو کے دار الوبال میں، جہنم میں۔ ھذا من بقیت الکوثر، ھذا من بقیت الکوثر، ارے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوثر کا بقیہ ہے، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری بات پہ اعتراض ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسی کھلی کھلی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ میں اپنی شہزادی کے کلمات کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی پسند کے کسی عالم سے ترجمہ کرا لینا۔ صلوات پڑھ محمد علی محمد سے۔ کہ ھذا من بقیت الکوثر، ھذا من بقیت الکوثر، ارے یہ میرا بھائی جو ہے نا یہ کوثر کا بقیہ ہے۔ وَھَؤُلَاءِ الْجَالِسُونَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْأَبْتَرِ، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ نحن من اولاد العواتق العباہر، ہم عزت داروں کی عزت دار اولاد ہیں، ہم عزت داروں کی عزت دار اولاد ہیں۔ وَھَؤُلَاءِ الَّذِي أَكْثَرُهُم من اولاد الغوانی الاواہر، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ان بےہودہ لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے اوپر بدکاریوں کی حدیں جاری ہوئی ہیں۔ یہ ہے میری شہزادی کا وہ خطبہ کہ جس نے پوری کائنات میں تہلکہ مچا دیا، جس کی برکت سے ہمارے کانوں تک علی مرتضیٰ کا اور حسین مظلوم کا نام پہنچ گیا۔ جب یہ خطبہ شہزادی نے ارشاد فرما دیا، جن جن لوگوں نے سنا انہوں نے اس خطبے کو دوسرے لوگوں سے بیان کیا، لوگوں کے اندر ذہنی انقلاب پیدا ہو گیا۔ یزید کی سیاسی مجبوری بن گئی کہ وہ اہل بیت کو رہا کر دے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، سیاسی مجبوری بن گئی، ختم کر دی میں نے بات، میرے اندر دم نہیں ہے، مسلسل جاگا ہوا بھی ہوں اور سفر کا تھکا ہوا بھی ہوں۔ یہ میری شہزادی کی نالین پاک کا کرم ہے کہ اتنی دیر تک میں نے پڑھا اور آپ نے سنا۔ میرے عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ سننا، آج اسی حسین کی بہن کے بھائی حسین کا چہلم ہے۔ آج علی اکبر کا چہلم ہے، آج طفل شیرخوار علی اصغر کا چہلم ہے، آج اس کا چہلم ہے کہ جس کی لاش سم اسپاں سے پامال ہو گئی۔ آج اس غازی علمدار علیہ السلام کا چہلم ہے جس کے بازو کاٹ ڈالے گئے۔ شہزادی کے ایک لاکھوں القاب میں سے ایک لقب ہے شریکت الحسین۔ شریکت الحسین، حسین سے بے پناہ محبت تھی میری شہزادی۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم تڑپ تڑپ کے روئیں گے اگر ذہن کے اندر اتر گئی یہ بات۔
سلطان کربلا سے کس قدر محبت ہے حسین، سلطان کربلا سے کس قدر محبت ہے جناب زینب کو، کہ میری شہزادی نے اپنے ماجائے کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اپنے ماجائے کے سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب سر تن سے جدا ہو گیا نا تو شمر ملعون نے عمر سعد کے سامنے سر امام حسین کو پیش کیا۔ عمر سعد نے آواز دی، خولی میرا نزدیک آ۔ خولی نزدیک آیا، کہا ہمارے کوفہ پہنچنے سے پہلے پہلے حسین کے سر کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچا کے فتح کا اعلان کر دے۔ اس ملعون نے سر کو لیا، سر کو گود میں لیا، نواسہ رسول کا سر ہے، سر کو سر پہ رکھا۔ میرا دل دھڑک رہا ہے کہ میں کیسے بیان کروں، میرے اندر شکت نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں۔ بس یہ سمجھ لو کہ سلطان کربلا کے سر کو اس نے اس انداز سے اٹھایا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، اے نانا رسول اللہ، ارے جس حسین کو آپ نے اپنی زبان چسا کے پالا ہے، ارے دیکھیے تو صحیح اس کے سر کے ساتھ کیا بے ادبی کی جا رہی ہے۔ یہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کوفے پہنچا۔ جب کوفے پہنچا تو رات پڑ چکی تھی، سناٹا چھا چکا تھا، شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس ملعون کے دو بیویاں تھیں، ایک بیوی جو منافقہ تھی اس کا مکان شہر کے اندر تھا، ایک بیوی جو مومنہ تھی جس کا نام نوار تھا اس کا مکان شہر سے باہر تھا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ نوار ہے مومنہ اور سر ہے اس کے آقا حسین کا، اگر پہچان گئی تو مرنے سے پہلے مر جائے گی، لیکن مجبور تھا، پریشان حال تھا، تھکا ہوا تھا۔ نوار کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، نوار نے دروازہ کھولا، یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ سر کو کس جگہ چھپاؤں کہ اچانک اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی۔ اچانک اس کی نظر ایک تندور کے اوپر پڑی۔ اس نے نوار سے پانی لانے کے لیے کہا، نوار پانی بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کے تندور کے اندر میرے مظلوم آقا کے سر کو رکھ دیا اور پتھر سے تندور کے منہ کو بند کر دیا۔ نوار پوچھتی ہے، خولی کہاں گیا تھا؟ کہا کربلا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یزید کے باغیوں سے جنگ تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ سارے باغی مارے گئے، ان کا سردار بھی مارا گیا۔ کل اس کے پردہ دار قیدی بن کے بازار کوفہ میں جا رہے ہیں۔ کا انعام کیا لایا ہے؟ کہا کہ کل میں دربار میں جاؤں گا، جو انعام ملے گا تیرا حصہ تجھے دے دوں گا۔ کہا کہ نہیں خولی، مجھے میری مرضی کا انعام دے دے۔ کہا کیا انعام چاہتی ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں خولی، جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ ارے کبھی میں رات کو خواب میں ماتم کرتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھتی ہوں، کبھی بال بکھرائے ہوئے فاطمہ کو دیکھتی ہوں، کبھی سر و سینہ پیٹتے ہوئے علی مرتضیٰ کو دیکھتی ہوں۔ ارے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مدینے پہنچا دے۔ کہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا کہ میں کنیزان سیدہ زینب میں سے ہوں، بی بی سے خواب کی تعبیر پوچھوں گی۔ کہا گھبرا مت، کل تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ یہ ملعون کھانا کھا کے سویا، نوار بھی سوئی۔ آدھی رات کے بعد جب نماز شب کے لیے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے صحن خانہ میں آئی تو اس کی نظر جب تندور پہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر اٹھ رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے۔ ابھی اپنے آپ سے سوال کرنے لگی کہ ہائے، ہاتھ میں نے تندور تو روشن کیا نہیں تھا،
یہ آگ کیسی ہے. ابھی یہ خیال اس کے ذہن کے اندر گونج ہی رہا تھا. کبھی تندور کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کو دیکھتی ہے، کہ اس نے دیکھا کہ آسمان کا گریبان پھٹ گیا اور ایک بہت بڑی نور کی ہماری آہستہ آہستہ اس کے صحن کی طرف چلنے لگی. جیسے جیسے وہ ہماری صحن کی طرف آتی جاتی تھی، چھوٹی ہوتی جاتی تھی، غرض کہ وہ ہماری اس کے صحن میں اتری، اس کا دروازہ کھلا، اس میں سے 5 بیویاں برآمد ہوئی، اور ایک بڑی بیوی جس کے ماتھے پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، ہاتھ پہلو پہ تھا، تندور کی طرف دوڑی ہوئی گئی. میرا مظلوم بیٹا، میرا غریب و بے کفن بیٹا، میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بیٹا، اے بیٹا آنکھیں کھول، یہ ماں ملنے کے لیے آئی ہے. نوار پریشان تھی، یہ لوگ کون ہیں؟ ہمت کر کے جو سب سے بڑی بیوی تھی ان کے نزدیک گئی. جانے کے بعد کہا، بی بی آپ لوگ کون ہیں؟ میرے گھر میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سر کس کا ہے؟ ارے یہ جملہ سننا تھا کہ اس بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کے کہا کہ کیا ہم اتنے غریب ہو گئے کہ ہمارے گھر کے غلام اور نوکرانیاں ہمیں نہ پہچان سکے؟ ارے پہچان، میں تیرے رسول کی حرم خدیجۃ الکبریٰ ہوں، اور یہ میری مظلومہ بیٹی، میری مغمومہ بیٹی فاطمہ ہے، اور یہ سر میرے حسین کا ہے. نوار نے سنا، سن کے غش کھا کے زمین پہ گری. جب غش سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ساری بیویاں جا چکی ہیں، ہماری غائب ہو چکی ہے. دوڑی ہوئی تندور کے نزدیک آئی، مظلوم کربلا کے سر کو اٹھایا، سر کو روبرو کیا. رونے والوں، اگر رونے کے لیے آئے ہو، چہلم کے دن مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم رو. جس کے دل کے اندر حسین کی محبت ہے تڑپتا ہوا اٹھے گا. نوار نے سر کو روبرو کیا اور کہا، میرے مولا مجھے پتا چل گیا کہ آپ کے بھائی مارے گئے، آپ کے بھتیجے قتل ہو گئے، آپ کے بھانجے قتل ہو گئے. اے میرے مولا آپ سخی ابن سخی ہیں، ایک دعا کرتی ہوں میرے مولا آمین کہہ دو. سر حسین نے کہا، نوار مان کیا دعا مانتی ہے؟ کہا، میرے مولا بس میری دعا اتنی سی ہے کہ آپ کے لٹنے کی خبر، آپ کے قتل ہونے کی خبر میری شہزادی زینب کو نہ ملی ہو. ارے یہ وہ جملہ تھا جس نے حسین کو رلا دیا. اے نوار میرا سر کٹتا رہا اور میری بہن 17 قدم کے فاصلے سے مجھے دیکھتی رہی. میں نے ابھی شہزادی کا خطبہ سنایا ہے نا آپ کو کہ یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا اہل بیت کو رہا کرنا. جب یزید ملعون نے حکم دیا کہ آپ رہا کر دیے گئے ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے مدینہ رہے یا شام میں رہے یا کربلا چلے جائے، تو جناب زینب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے لال سجاد یزید سے یہ کہلوا دے کہ ابھی میں اپنے ماجائے حسین کو دل بھر کے رو نہیں سکی، ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کرایا جائے. مکان کا انتظام کیا گیا. شام کی عورتیں بس ایک جملہ کہوں گا اور مجلس تمام. اور سنیے شریکت الحسین کا جملہ، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے ایک ہی جملہ سننے کے بعد کہ جناب